الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلے، يعذبكم عذابا أليما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ويستبدل قوما غيركم، اور اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو بدل کے لے آئے گا، ولا تضروه شيئا، اللہ کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ آیتیں اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی کاروبار کی سیزن کو چھوڑا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میاں پالنے والے اللہ ہیں، جب اس کا حکم ملے گا لگنے کو تو ہم کاروبار میں لگیں گے، اور جب اس کا حکم ملے گا چھوڑنے کو تو ہم کاروبار کو چھوڑیں گے۔ جمعے کی نماز کے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ اب چلے گئے نماز میں، فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے عبادت کی طرف دوڑو، بھی دوڑے۔ اچھا جب نماز پڑھ دی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پوری ہو گئی، چلو زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ نماز پڑھنے کے وقت میں ہم سے کہہ دیا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، روزی تلاش کرو، تو روزی تلاش کرنے چلے گئے، لیکن اس روزی کی تلاش کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک شرط اور لگا دی، وہ کیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن اللہ کو بہت یاد کرنا، کامیابی تو ملے گی تمہیں، لیکن کامیابی کب ملے گی؟ جب اللہ کو بہت یاد کرو گے۔ اور اللہ کو بہت یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کاروبار میں اللہ کے حکموں کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ آدمی یہاں سے نماز پوری کر کے کاروبار میں گیا اور وہاں حرام طریقے سے کاروبار چلانا شروع کیا، تو اب اس کاروبار کے اندر یہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کہو گے مولوی صاحب اللہ کے حکموں کو توڑ کر بھی ہم تو کاروبار میں کامیاب ہوئے، اس سے کہ بتیرا اس کے اندر مال ملنے لگا، یہ بڑا مغالطہ لگتا ہے آدمی کو۔ باوجود نافرمانیوں کے اگر اللہ ساز و سامان دے تو آدمی یوں سمجھتا ہے کہ اللہ نے بڑی برکت دے دی، ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ باوجود نافرمانیوں کے اگر ساز و سامان ملے تو وہ برکت نہیں ہے، یاد رکھنا، ساز و سامان کا زیادہ ملنا برکت نہیں، اور نافرمانی کے ساتھ کبھی برکت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو قارون کے مال میں آپ برکت ہی برکت کہو گے، قارون کے مال میں آپ برکت ہی برکت کہو گے، نہیں، نافرمانی کے ساتھ کبھی برکت نہیں ہوتی، برکت تو فرما برداری کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرما بردار کو اگر اللہ تعالیٰ ساز و سامان دے دے تو وہ سلیمانی اور داؤدی لائن چلی، اور نافرمان کو اگر ساز و سامان اللہ دے دے تو وہ قارونی اور فرعونی لائن چلی۔ خوب یاد رکھنا، فرما بردار پر اگر کوئی تکلیف آ جائے تو وہ ہارونی لائن کی تکلیف ہے، اور نافرمان پر اگر کوئی تکلیف آ جائے تو وہ قارونی لائن کی تکلیف ہے۔ میاں تکلیف تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ہوئی، اور تکلیف تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں ہوئی، اور تکلیف قارون کو زمین میں دھسنے میں بھی ہوئی، اور فرعون کو سمندر میں ڈوبنے میں بھی ہوئی، لیکن دونوں تکلیفوں میں فرق ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں تبلیغ میں میں نہیں لگا تھا، نافرمان تھا پھر بھی میں پریشان تھا، تبلیغ میں لگ گیا پھر بھی میں پریشان ہوں، ایسے حدود آتے ہیں۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے بھی کہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا۔ موسیٰ علیہ السلام سے قوم کیا کہتی تھی؟ آپ تشریف نہیں لائے تھے نا، ہم اس وقت میں نافرمان تھے تو اس وقت بھی فرعون ہم کو ستاتا تھا، اب آپ تشریف لائے، اب ہم آپ کی بات مان رہے، ہم فرما بردار بن رہے، پھر بھی فرعون ہم کو ستاتا ہے، ہماری تکلیف میں تو کوئی فرق نہیں ہوا، ہم لوگوں پر بھی لکھتے ہیں لوگ۔ تبلیغ میں نہیں لگا تھا، جب بھی میرے اوپر قرضہ تھا، اب تبلیغ میں لگ گیا ہوں پھر بھی میرے اوپر قرضہ ہے، تبلیغ سے پہلے بھی میرے اوپر کچھ تکلیفیں تھیں، تبلیغ میں لگ گیا بالکل دین پر آ گیا پھر بھی میرے اوپر کچھ تکلیفیں ہیں۔ میرے محترم دوستو دیکھو، یاد رکھو ایک بات، آخرت کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو آدمی نیک ہوگا تو اسے راحت ملے گی، اور جو آدمی برا ہوگا تو اسے تکلیف ہوگی، یہ طے شدہ بات ہے۔ قبر کا حشر کا معاملہ بالکل پکا سمجھو، پیٹنٹ، نیک آدمی کو ملے گی راحت اور برے آدمی کو ہوگی تکلیف، الٹ سلٹ نہیں ہوگا وہاں، بالکل صاف کلیئر معاملہ۔
لیکن دنیا جو ہے نا وہ دارالامتحان ہے. میری بات یاد رہے گی, ذرا دھیان کرو اس بات پر. دیکھو ادھر ادھر دھیان ہو تو اس طرف دھیان کر لو. آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے, بدلہ ملنے کا گھر ہے. وہاں تو یہ ہوگا کہ بھلے آدمی کو نعمتیں ملیں گی اور برے آدمی پر تکلیف آئے گی. اس کا الٹا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی بھلا ہے اور اس کو تکلیف ہو گئی وہاں جا کر, ہرگز نہیں ہوگا. اور ایک آدمی برا ہے اسے نعمت مل گئی وہاں جا کر, ہرگز نہیں ہوگا. اللہ کے نزدیک جو بھلا ہے تو اس کو وہاں پر نعمتیں, اور اللہ نے جس کو برا قرار دیا تو اس کو وہاں پر تکلیف ہے. لیکن دنیا کے اندر اس کا الٹا بھی ہوگا. کیوں؟ کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, اور یہاں اللہ تعالیٰ نے امتحان کی 2 صورتیں رکھی. خبر میں تو 3 صورتیں, من ربک وما دینک ومن نبیک. حشر میں 5 صورتیں. عمر کہاں لگائی, جوانی کہاں لگائی, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, جانتا تو اس پر عمل کتنا کیا. یہ 5 باتیں قیامت میں. دنیا کے اندر امتحان 2 باتوں کا, کبھی تکلیفیں ڈال کر خدا امتحان لے گا اور کبھی راحتیں ڈال کر خدا امتحان لے گا. تکلیفوں میں صبر کیا پاس ہو گیا, اور تکلیفوں میں مایوس ہو گیا اور ناشکری کی فیل ہو گیا. راحتوں کے اندر اگر شکر کیا تو نعمت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اور پاس ہو گیا, اور نعمتوں کے اندر اگر فخر کیا تو یہ آدمی فیل ہو. دنیا کے اندر بعض مرتبہ نافرمان پر تکلیف آتی ہے اور بعض مرتبہ نافرمان پر اللہ کی طرف سے راحتیں آتی ہیں. اور دنیا کے اندر فرما بردار پر بعض مرتبہ تکلیف آتی ہے اور بعض مرتبہ فرما بردار پر راحت آتی ہے, لیکن نوعیتیں بدلی ہوئی ہوں گی. ایک بات یہ ذہن میں بٹھا دو. دیکھو ایک بات کو اچھی طرح سمجھو. اگر آدمی دنیا کے اندر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوری پکڑ نہیں فرماتے. گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم تو بالکل نہیں, لیکن ڈھیل بہت ہے. جہنم کی تکلیفیں, قبر کی تکلیفیں, دنیا کی تکلیفیں جتنی بھی انسان پر آتی ہیں یہ اللہ کا ظلم نہیں بلکہ انسان کا کرتوت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم تو ذرہ برابر نہیں, لیکن ڈھیل بہت ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے. لیکن ڈھیل دینے کا مطلب نہیں کہ پھر وہ پکڑ نہیں کرے گا. پکڑ کی اللہ تعالیٰ تاریخ مقرر کر دیتا ہے اور آدمی کو ڈھیل دیتا رہتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال تک ڈھیل دی, فرعون کو ڈھیل دی, قارون کو ڈھیل دی. اس ڈھیل کے زمانے میں اگر آدمی کرنے میں توبہ اور پھر آ گئی وہ پکڑ کی تاریخ تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گی. اور اگر ڈھیل کے زمانے میں آدمی کی بڑھ گئی غفلت اور بڑھتا رہا یہاں تک کہ آ گئی پکڑ کی تاریخ, جب وہ پکڑ کی تاریخ آ گئی تو فیضا جا اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, پھر اللہ پکڑ کو چھوڑتے. لیکن ایک بات میری یاد رکھو کہ گناہ پر خدا فوری پکڑ نہیں کرتے. اگر گناہ پر خدا فوری پکڑ کر دیا کریں تو دنیا میں کوئی آدمی زندہ رہ نہیں سکتا. بلو یؤاخذ اللہ الناس بما ترک علی ظہرها من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى. زمین کے اوپر کوئی چلنے والا نہیں ملے گا اگر اللہ تعالیٰ گناہ پر فوری پکڑ کر دے. ایک آدمی نے زنا کیا, فوراً فرشتے نے آگے 2 ڈنڈے مار دی, وہ تو وہیں مر جائے. آدمی پوری دنیا کے اندر جو گناہ کرتا ہے فوراً اگر پکڑ کرے تو دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے غلط کام کرنے والے کو تو اللہ دیتے ہیں ڈھیل اور صحیح کام کرنے والے پر اللہ ڈالتے ہیں امتحان. صحابہ کرام پر تو ڈال دیا امتحان اور مشرکین مکہ کو دے دی ڈھیل. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو 360 اور تمہارا 1, یعنی انہوں نے کہا ہماری کوانٹٹی زیادہ ہے اور تمہاری کوانٹٹی کم ہے, تمہاری تعداد کم ہے, ہماری تعداد زیادہ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ان کو سمجھایا کہ کوانٹٹی اس وقت دیکھی جاتی ہے جب کوالٹی 1 ہو. یہاں کوالٹی بدلی ہوئی ہے. تمہارے 360 تو اتنے بودے کہ سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے, اور مکھی مٹھائی لے کر بھاگ جائے چھوڑا نہیں سکتے. تعداد تو ان کی زیادہ ہے لیکن ہیں اتنے بودے. اور ہمارا ایک اللہ ہے لیکن وہ اتنا طاقت والا اللہ ہے کہ اس نے زمین آسمان چاند سورج بنائے. پھر جو اللہ کی تعریفیں انہوں نے شروع کی اور پھر جو اللہ کی بڑائی بیان کرنی شروع کی, اللہ کی بڑائی بیان کری. واقعی میرے محترم دوستو بہت جیے چاہتا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں، تو ہم لوگ پوری دنیا میں پھیل کر اللہ کی بڑائی کو اتنا بیان کریں، اتنا بیان کریں، اتنا بیان کریں کہ وہ اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے اور وہ اللہ کی بڑائی دوسروں کے دلوں میں بھی اتر جائے۔ آج اللہ کو بڑا جانا نہیں، آج اللہ کو بڑا جانا نہیں۔ اگر اللہ کو آدمی بڑا جان لے، اگر آدمی کی سمجھ میں اللہ کی بڑائی آ جائے تو آدمی خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور اگر ہو جائے بھول میں تو فوراً کھٹت پیدا ہو جائے گی اور اللہ سے توبہ کرے۔ میں سچ کہتا ہوں، دیکھو میں بتاؤں، اگر چھوٹا بچہ 6 سال کا چھوٹا بچہ وہ جلیبی کا اور انگوٹھی کا ڈفرینس تو آپ نے سمجھا، نماز کا لاکھ کا ڈفرینس آپ نے سمجھا، ہاں مرنے کے بعد بھی سمجھ میں آئے گی۔ ہم کہتے مرنے سے پہلے سمجھ جا، دعوت کے معنی یہ ہے جو بات مرنے کے بعد سمجھ میں آنے والی ہے اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھنا، اس بات کو مرنے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرنا، یہی دعوت ہے۔ اب میں ایک دوسری مثال دیتا ہوں۔